ایران کے نئے سپریم لیڈر 56 سالہ مجتبی خامنہ ای اپنے والد مرحوم سے بھی زیادہ سخت گیر۔ امریکی مغربی ریاست نیواڈا میں ٹیکٹیکل ایٹم بموں کی ٹیسٹنگ شروع۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ میں امریکن طفیلی ریاست کے طور پر شرکت کی تیاری، اور کردی لیڈر مصطفیٰ حجیری ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار۔ سب کچھ دیکھیے اس پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، چند روز قبل اس چینل پر ایران امریکہ جنگ ابھرتا منظرنامہ کے عنوان سے ایک پروگرام پیش کیا تھا، جس میں بتلایا گیا تھا کہ اگر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو منظرنامے سے ہٹا دینے کے باوجود ایران نے امریکہ کے آگے سرنڈر نہ کیا تو پھر امریکہ کون کون سی آپشنز استعمال کرے گا۔ انہی آپشنز کے بارے میں آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہے۔ ایران میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مختلف سیناریوز کے لیے انتقال اقتدار کا طریق مضبوط اور مستحکم طور پر نافذ العمل ہے۔ انہی میں ایران کے سپریم لیڈر کی جگہ لینے کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ ایران کی سرکاری مجلس، جسے اسمبلی آف ایکسپرٹس کہتے ہیں، اس کے 88 ممبران ہوتے ہیں جو قومی ووٹوں کے ذریعے ہی منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ اسمبلی یعنی 88 ممبران پر مشتمل یہ جو ایکسپرٹس ہیں، یہی نیا سپریم لیڈر چنتی ہے، یہ جو اسمبلی ہے ایران کے لیے۔ جب اسرائیل اور امریکہ نے دھمکی دی کہ وہ اس اسمبلی کے اکٹھے ہونے کی جگہ کو ممبران سمیت اڑا کر رکھ دے گا، تو اس اسمبلی نے آن لائن اجلاس بلا کر علی خامنہ ای مرحوم کے دوسرے نمبر کے بیٹے مجتبی خامنہ ای کو ایران کا نیا سپریم لیڈر چن لیا ہے۔ واضح رہے کہ چونکہ مجتبی خامنہ ای کے پاس آیت اللہ کا ٹائٹل نہیں ہے، اس لیے ایران کے جو جید علماء ہیں ان کو اس انتخاب پر کافی شکوے اور شکایتیں ہیں، لیکن ایران میں اسلامک ریولوشنری گارڈ یعنی IRGC سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے، اور وہ چاہتے تھے مجتبی خامنہ ای ہی نئے سپریم لیڈر بنے، چنانچہ ان کو ہی چن لیا گیا ہے۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے مجتبی جو ہیں وہ اپنے والد مرحوم سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ آخری دم تک برسر پیکار رہنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی ہائی کمان میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی اندر تک رسائی ہے، اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں یہ کتنے دن نکالتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تک ایران کی طرف سے خلیجی ممالک میں امریکن بیسز، انرجی اور سول انفراسٹرکچر پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل پر بھی ایران کی طرف سے میزائل داغے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر یعنی JMIC کے مطابق اس وقت خطرات کے پیش نظر ابنائے حماس، جس پر ایران کا کنٹرول ہے، اس میں کمرشل بحری جہاز جو کہ آئل وغیرہ لے کے جاتے تھے یا کوئی کھانے پینے کا سامان، وہ اس آبنائے حرمز میں سفر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے یورپ اور ایشیا میں تیل اور گیس کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے، جبکہ خلیجی ریاستوں میں خوراک کی جو چیزیں ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ان کی شدت سے کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ابھی تک خلیجی علاقوں میں فضائی راستے بھی بند ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے پیش نظر مرحوم علی خامنہ ای کی تدفین کی رسومات بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اب فوجی زبان میں یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، اس صورتحال کو ایک قسم کی فلوئڈ سچویشن کہا جاتا ہے،
یعنی جو ہر لمحہ بدل سکتی ہے، اب اگلے لمحے کیا ہو جاتا ہے اس کا اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی ریاست نیواڈا میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر بموں کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ شروع ہو گئی لگتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ امریکہ میں نیوکلیئر ٹیسٹوں کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے۔ پچھلے چند روز سے اس علاقے میں زلزلوں کے جھٹکے مسلسل محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ٹیکٹیکل نیوکلیئر بموں کے ہی ہو سکتے ہیں یہ جو جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ وہاں آ رہے ہیں، اور ریکٹر سکیل پر جو ان کی شدت ہے اس کے مطابق ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے نیوکلیئر بم نہیں بلکہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر بموں کی ٹیسٹنگ ہی لگتی ہے۔ اب امریکہ ان بموں کو کب اور کہاں استعمال کرے گا یا اسرائیل سے استعمال کروائے گا، اس کے لیے بہرحال وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم دبے دبے لفظوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ تو بہت پہلے سے دے چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان باز نہیں آ رہا تھا اور جنگ جاری رکھے ہوئے تھا تو یہ امریکہ ہی تھا جس نے ایٹم بم استعمال کر کے جاپان کو ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بعد ایرانی قوم کیا رویہ دکھلاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا، اور وہ بھی تب اگر امریکہ یا اسرائیل یہ ایٹمی ہتھیار، یہ جو ٹیکٹیکل ایٹمی بم ہے، اگر یہ امریکہ یا اسرائیل استعمال کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ایرانی قوم کا رویہ کیا بنتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر اپنی خفیہ ایجنسیوں کی وساطت سے ایسی شاطرانہ چالیں چلتے ہیں ناظرین کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، اور ان چالوں کے نتیجہ میں پھر وہ دوسرے ممالک میں بڑی آسانی سے ہی میر جعفر اور میر صادق تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ جو دونوں ٹرمیں میر جعفر اور میر صادق کی ہیں، عام طور پر یہ جو اردو لٹریچر ہے، یہ جو تاریخ ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ملکی مفادات کے خلاف دوسرے ممالک سے مل جاتے ہیں اور دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جب علی خامنائی مرحوم کی وفات ہوئی تو سب سے پہلے ان کی جو نعش کی تصویر تھی وہ موقع پر موجود ایک اعلیٰ ایرانی کمانڈر نے ڈائریکٹ اسرائیلی وزیر اعظم تک پہنچا دی تھی۔ اب یہ جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، اس انتخاب کی خبر حالانکہ یہ آن لائن ہو رہا تھا، سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم تک پہنچائی گئی۔ اب کچھ ایسی ہی سرگرمیاں پاکستان میں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب صرف اتنا ہی بیان دے سکے کہ ایران نے پاکستان کے کہنے پر سعودی عرب پر حملوں کے لیے ہاتھ نرم رکھا ہے، لیکن وہ ایران کو سعودی عرب پر حملوں سے باز نہ رکھ سکے۔ اب چونکہ پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہے اور ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جانا ہے، اس لیے اب انکل سام کی ہلا شیری پر پاکستان کے مقتدر حکمران اپنے آپ کو اس خطے میں امریکہ کا مخلص اور قابل اعتماد دوست ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں، اور دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کا بہانہ کر کے پاکستانی فوج ایران میں گھس سکتی ہے یا ہتھیار استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی CIA ہے، اس نے کردی لیڈر مصطفیٰ حجیری سے مل کر ساز باز کر لی ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ ایران کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ اگر مشرق سے پاکستان ایران کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے اور مغرب کی طرف سے عراقی کردوں کی مدد سے ایرانی فوج پر کرد حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں خود ہی کہ ایران پھر کس طرح سینڈوچ بن جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے کردوں کو عراق کے راستے امریکن ہتھیار، ڈرونز اور میزائل بھی فراہم کر دیے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس کے پاس تو ایسے ہتھیار پہلے ہی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو ناظرین، آخر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ہر ملک کے پھر اپنے اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں، اور
پھر مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی اپنی اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اب پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور کرد قوم جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عمل کر رہی ہے، اور ناظرین اس سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ دنیا میں عدل اور انصاف تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کا اصول پہلے بھی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ کمزوروں کو نیچا دکھاتا رہتا ہے۔ اب یہ جو اس خطے میں اس وقت پکائی جانے والی کھچڑی، جس کا کچھ تھوڑا بہت تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا اور کون کس کو نیچا دکھلا سکے گا، یہ بھی بہرحال چند دنوں تک سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ صورتحال بنے گی۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔